کے بعد میں کرتا جو لے جائے اس کو پائجامہ بھی دے دو. اچھا پھر سنیے, میں نے اس سے کہا یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے, جو میرا ایک بھائی مار دے تو دوسرا بھی دے دو, لو اس کو بھی مارو. جو میری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو, لے اس کو بھی لے کے بھاگ. کیا میں کہ چپ رہو. اپنے باس سے جا کے ارے یہ تو عجیب لڑکا ہے, یہ ماننے والا نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ جو لڑکا تیار ہو جائے, اگر شادی کرنا چاہے تو شادی کر لو. یہ آج بہت بڑا جال بچھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طریقے سے اسلام کو برباد کرنے کے لیے. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بائبل کی اس عبارت پر امریکہ نے بھی عمل نہیں کیا. ذرا آپ بتائیے تھا, بائبل کی اس آدھار پر جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا تھا تو جارج ڈبلیو بش کو چاہیے تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس بھی دے دیتا. یہی نا مطلب ہوا کہ اے اڑانے والوں, تم نے جو یہ سینٹر اڑایا ہماری بائبل کے آدھار پر بدلہ لینا جائز نہیں ہے, میں تمہیں وائٹ ہاؤس بھی دے رہا ہوں. نہیں, اس نے عمل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا. اور یہ آج کے اس دور میں ہے. آج ہم سیاسی لوگوں کے نام تو نہیں لینا چاہتے ہیں, ورنہ آج بھی ہمارا سب سے بڑا پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا دشمن, آج بھی وہ زنا کو پھانسی کی سزا میں آج بھی اس کا قائل ہے. وہ شروع سے یہ کہتا آیا ہے کہ بلاತ್کار کی, زنا کی سزا سوائے سزائے موت ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہونی چاہیے. اور شاید اس سلسلے میں اگر نام لے دوں تو غلط نہیں ہوگا, مسٹر ایڈوانی جی ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں پردھان منتری بہمت کے ساتھ بنا اور پورا سمرتھن اگر ہم کو ملا تو ہم بلاತ್کاریوں کو ایک ہی سزا دیں گے, سزائے موت. اچھا کیوں؟ اپنی دکھتی رگ پہ جب پڑی تو یاد آیا سزائے موت. محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ سزا بتا دی. کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارو, 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو. شادی شدہ ہے تو اتنا پتھروں سے مارو کہ جب تک وہ مر نہ جائے اس کو چھوڑو نہیں. سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک باپ جانتا ہے کہ بیٹی کی عزت جب لوٹی گئی تو اس کے ساتھ کیا بیتی ہے. وہ لڑکا جب تک سامنے آئے گا باپ کے کلیجے پہ کیا بیتے گی, بیٹے کے کلیجے پہ. یہ احساس محمد رسول اللہ کو تھا کیونکہ آپ روحانی باپ بھی تھے. اور سنیے, اس کو جو اخلاق دیے گئے وہ بھی سب سے اچھے, اس کو جو کتاب دی گئی وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ, جو مذہب لے کے آیا وہ بھی سب سے اچھا, اس کی جو امت ہوگی وہ بھی سب سے اچھی. وچرنا شونا چھوڑیا ہے نا, تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی اس کی کتاب کا چرچا. اس کی کتاب کیسی ہوگی؟ کتاب آج بھی 100 سال کے بعد بائبل میں چینجنگ ہوتی ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر, لیکن قرآن میں کبھی چینجنگ ہوئی. اور مجھے یاد ہے وہ دن جب میں دلی کی جامعہ ملیہ کے اندر اسٹوڈنٹ کے سامنے جب مجھے وہاں دعوت دی گئی اور وہاں ارلی فنکشن میں جب جامعہ ملیہ میں مجھے بلایا گیا تو ایک کمیونسٹی لڑکا تھا, اس نے کیا کہا تھا, اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قرآن میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نئے حالات کے تحت بدلنا چاہیے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اب بدلنا چاہیے, اسلام پرانا ہو چکا ہے, اب نئی چیزیں آنی چاہیے. پرانی کرسیوں کے بدلے نئی کرسیاں آتی ہیں, مکان پرانے ہو جاتے ہیں تو ان نئے مکان بنائے جاتے ہیں, مسجدیں پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی شہید کر کے نئی مسجدیں بنائی جاتی ہیں. ہر پرانی چیز ختم ہو کر نئی چیز وجود میں آتی ہے. کمیونسٹ لڑکا تھا, غیر مسلم تھا, کیا کہتا ہے بدلنا چاہیے. اور میری بڑی بدقسمتی ہے, ہر جگہ جہاں جاتا ہوں لاسٹ ہی میں ڈھکیلا جاتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ میں بڑے بدنام علاقے کا ہوں, سب کے سے گرے ہوئے علاقے کا رہنے والا ہوں, اس لیے سب سے نیچا ٹائم کیا جاتا ہوں. بھائی میں اس اٹاپے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کی پھولن دیوی مشہور رہی, جہاں کا نربھے گوجر مشہور رہا, جہاں کی ملائم سنگھ بھی مشہور ہیں. اس علاقے کا ہوں جہاں کی چمبل گھاٹی مشہور رہی جو گنڈوں کا چوروں کا علاقہ ہے, اور چمبل گھاٹی ہمارے یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے بس. تو ایسے علاقے کا میں ہوں, شاید اس لیے ڈھکیلا جاتا ہے مجھے بھی پیچھے. ادھر بھی مجھے لاسٹ میں ڈھکیلا گیا جب میں نے کہا یہ لڑکا بیچارہ نام تو نہیں جانتا ہوں کون ہے, بڑے اچھے ڈھنگ سے کہتا ہے اسلام کو بدلنا چاہیے, قرآن کو بدلنا چاہیے. میں نے کہا یہ قرآن میرے اور تیرے باپ کی کتاب ہے جو بدلنا چاہیے. میں نے کہا یہ قدرتی نظام ہے اور قدرتی نظام کبھی بدلتا نہیں. میں نے کہا اسلام کو آئے ہوئے 1400, یہ تو بابا آدم سے چلا رہا, لیکن یہ اوریجنل جو اسلام آج جو اس کے بعد اب لاسٹ اس کے بعد ختم کوئی دوسرا مذہب نہیں, یہ اسلام محمد رسول اللہ اس کے اصل گائیڈ اور رہنما. میں نے اس سے کہا کہ قدرتی نظام نہیں بدلتے ہیں, ذرا بتا اسلام قدرتی نظام ہے یا نہیں. سورج کو دیکھ, ہمیشہ سے پورب سے نکلتا اور پشچم میں ڈوبتا ہے. میں نے کہا یہ تو یار بہت پرانا ہو چکا, یہ تو اس سے بھی زیادہ پرانا, اب یہ قانون بھی بدلنا چاہیے نا, اب پشچم سے نکل کے پورب میں ڈوبنا چاہیے. ہم نے کہا قدرتی نظام نہیں بدلتا. ہم نے کہا بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے,
अब ये पुराना कानून हो चुका, बदलना चाहिए ना, अब शहद निकलना चाहिए ना, निज़ाम बदलना चाहिए ना। कौन सा निज़ाम? आम के पेड़ से आम और संतरे के पेड़ से संतरा और सेब से सेब पैदा होता है, ये कानून भी पुराना हो चुका है। अब आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर पैदा होना चाहिए, है ना। देख रहा है घूर के, मैंने कहा ऐसा मत देख, बहुत लोग देखते हैं मुझे, तू पहला आदमी नहीं है, तेरे जैसे पता नहीं कितने देख चुके हैं। बंबई में हम मशहूर है इस मामले में, नाम नहीं। हमने कहा इस्लाम का निजाम कुदरती नहीं बदला जाएगा। हमने कहा माँ के पेड़ से पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता मरता है। अब ये निजाम पुराना हो चुका है। हमने कहा क्या होना चाहिए ना, पहले बूढ़ा पैदा होना चाहिए, बच्चा होकर मरना चाहिए। क्या चाहते हो? कानून बदलना चाहिए। मैंने कहा अरे वो तो छोड़ो, तुम अपने रियाजी का कानून नहीं बदल सकते हो, मैथमेटिक्स का। हमने कहा 2 2 4 और 4 4 8, ये हमेशा से पढ़ाया जा रहा है और आज भी पढ़ाया जा रहा है। अपने टीचरों से कहते हो 2 2 3 और 3 3 6 5 5 बताएं, 2 2 3 और 3 3 5। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा जिस तरीके से कुदरती निजाम नहीं बदलता, इस्लाम भी कुदरती निजाम है। ये तेरे मेरे घर की खिचड़ी नहीं है, ये ऐसी किताब है कि पार्लियामेंट में आज कानून बनेगा, दूसरी सरकार आएगी पोटा हटा देगी, वो कानून फेल कर देगी, लेकिन ये ऐसा कानून है कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कह दिया वो होगा। अल्लाह के कानून में कोई चेंजिंग और तब्दीली नहीं हो सकती। और सुनिए कुरान की वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लि, बिसूरतिन नकरा का कोई एक सूरत ही बना के ले आओ। अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है और शुबा है तो जाओ तुम इस जैसी कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ। अभी शेख ने बताया ना, जो अल्फाज जहां है उसके अंदर भी बलागत। अब बताइए हिंदू धर्म की जो किताबें उसमें कोई बलागत है? बलागत की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। हिंदू लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, मंत्र जो पढ़ते हैं, फेरे जो लगते हैं, उसमें एक मंत्र पढ़ता जाता है 4 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा फेरा होगा ओम क्रो क्रो स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। ये 4 मंत्र पढ़े जाते हैं बराबर। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुकुर स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। ये 4 मंत्र जरूरी है, इसके बगैर निकाह नहीं होता हिंदू धर्म के अंदर। लेकिन माना जरा देखेंगे आप, स्वाहा मानी जला दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, ये स्वाहा का माना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, है ईश्वर, ओम अल्लाह। भूर्भुवः स्वाहा, भूल चूक में जो गलती हो गई हो उसको जला दे, स्वाहा कर दे, खत्म कर दे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, अल्लाह भूल चूक में जो गलती हो गई है उसको क्षमा कर दे, माफ कर दे। कुरान ने भी तस्दीक की है, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना वअख्ताना, अल्लाह हमारे रब हमसे भूल चूक में अगर कोई गलतियां हो गई तो उस पर हमारी गिरफ्त ना करना, मुआखिजा ना करना। चलो मिल गई, मान लिया। ओम कुरु स्वाहा, जो कुकर्म जानबूझकर जो किए उसको भी स्वाहा कर दे, जानबूझकर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, आए हमारे रब हमने अपने नफ्स के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, अगर तूने माफ न किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। चलो इसको भी ले लिया। मंगलम, मंगल के माना होते नेक काम, अच्छे काम। दलील भागवत पुराण का वो श्लोक, ततस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता। कल की अवतार शंभल गिराम मक्का में जन्म लेगा, आखिरी नबी मक्का में आएगा और वो बहुला पापिता, वो गुनाह को खत्म करके मंगलाचार नेक काम शुरू करा देगा। मंगल के माना नेक, ओम मनी अल्लाह, मंगला मंगल नेक, स्वाहा